افواج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا صدیوں یاد رکھے گا۔ وہ وقت جلد آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کو دنیا کے نقشے پر عظیم بنائیں گے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کشمیریوں نے قربانی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا لیپ ٹاپ ایک مشین نہیں، وی این ہے۔ اگر لیپ ٹاپ دینا رشوت ہے تو کیا ہمارے نوجوان انجینئرز اور ڈاکٹر بنتے؟ نوجوانوں کو جدید تعلیم ٹیکنالوجی دینا اولین ترجیح ہے۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم کو ایک اسپیشل بچی نے پورٹریٹ دیا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی دعوت کو خوشائند قرار دے دیا۔ کمیٹی نے حکومت سے کوٹ لکھپت جیل میں زیر حراست پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی پیرول پر رہائی کا مطالبہ کیا۔ رہنماؤں میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ شامل۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ رہائی سے رہنما مذاکراتی عمل میں مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ محمود مولوی، عمران اسماعیل اور فواد چودھری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اعتماد سازی کے بامعنی اقدامات پر ہے اور اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات پائیدار نہیں ہو سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ مذاکرات کچھ لوگ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان۔ کہا وزیر اعظم نے متعدد بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی۔ مذاکرات کی دعوت کے جواب میں دوسری جانب سے شرائط رکھی جاتی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بانی اصول پسند نہیں، 200% مفاد پرست شخص ہے۔ سیاست اور جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسائل پر بات کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی گفتگو۔ کہا وزیر اعظم پہلے بھی 4 بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں، مگر بانی پی ٹی آئی نے مثبت جواب نہیں دیا۔ وہ مذاکرات نہیں، افراتفری چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سیاست نہیں کر رہے، مذاکرات کرنا ان کی پالیسی میں ہی شامل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے سوا ان کی جماعت میں اور کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اس طرح سے حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی ہے۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے۔ ہم یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب۔ کہا سازشی عناصر نوجوانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کریں گے۔ نوجوان ملک دشمن بیانیوں اور منفی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ غلط سیاسی کلچر اور انتشار کی سیاست انہی کرپٹ عناصر نے متعارف کروائی۔ جامع قومی انرجی پلان کے لیے علیحدہ سیکریٹریٹ بنانے کی منظوری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ ویلنگ چارجز کی نیلامی کے لیے فریم ورک گائیڈ لائنز کی بھی منظوری۔ صنعتوں کو بجلی مسابقتی ٹیرف پر فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کہا صنعتوں کے لیے کم سے کم لاگت پر بجلی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ملک میں بجلی کی ترسیلی نظام میں حالیہ اصلاحات کے بعد بہتری آئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نجی شعبے کی ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا۔ کہا معاشی ترقی کے لیے ہماری بندرگاہوں کا انتہائی اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ مختلف نوعیت کے پورٹ چارجز کو مزید کم کیا جائے۔ کارگو کی جانچ کے لیے ابتدائی ٹیسٹنگ لیب بندرگاہوں پر ہی بنائی جائیں۔ توقع ہے کہ نئے مالکان اپریل سے پی آئی اے کو چلائیں گے۔ پی آئی اے نجکاری سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ نجکاری سے پی آئی اے کی عظمت آہستہ آہستہ بحال ہوگی۔ مشیر نجکاری محمد علی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا قومی ایئر لائن کی پراپرٹی نجکاری میں شامل نہیں۔ فیلڈ مارشل سمیت سب کی رہنمائی سے بولی کا مرحلہ مکمل ہوا۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں۔ اب تک پی آئی اے کے 100 جہاز ہونے چاہیے تھے۔ قومی ایئر لائن کے آپریشنل 18 میں سے 12 طیارے لیز پر ہیں۔ قومی ایئر لائن سالانہ 40 لاکھ مسافروں کو سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اداروں کی نجکاری کا عمل 20 سال پہلے شروع ہوا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ اب سرکاری خزانے پر نقصانات کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ شفاف طریقے سے بولی کا عمل مکمل کیا گیا۔ معاشی اصلاحات کے مثبت نتائج سے اعتماد بحال ہوا اور ملک برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکی اخبار یو ایس اے ٹوڈے میں پاکستان کے بارے میں خصوصی رپورٹ شائع۔ رپورٹ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا انٹرویو شامل۔ معیشت، سرمایہ کاری کے مواقع اور اہم پالیسی ترجیحات پر تفصیلی تجزیہ شامل۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مالی سال 2025 کی بنیادیں بہتر ہیں۔
کئی برسوں بعد پاکستان نے پرائمری بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا۔ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا اور مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 14.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ شرح مبادلہ مستحکم ہوئی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ حکومت برآمدات پر مبنی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ آئی ٹی اور ٹیکسٹائل برآمدات نمایاں ہیں اور آئی ٹی برآمدات 4 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہیں۔ پنجاب حکومت کا ایشیائی ترقیاتی بینک سے 60 ارب روپے قرض لینے کا فیصلہ۔ کمیٹی اے ڈی بی سے قرض کی شرائط اور فائنینسنگ پر مذاکرات کرے گی۔ قرض کے حصول کے لیے اعلیٰ سطح مذاکراتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ قرض سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے لیا جائے گا۔ قرض سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں سیلابی خطرات کم کرنے، انفراسٹرکچر کی بحالی پر استعمال ہوگا۔ قرض سے زرعی زمینوں کے تحفظ پر بھی کام کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں مشاورتی اجلاس۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کے اسٹریٹجک اور معاشی مفادات کے فروغ پر زور۔ دفتر خارجہ میں حالیہ سفارتی سرگرمیوں اور خارجہ پالیسی اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر خارجہ کی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے قونصلر خدمات بہتر بنانے کی ہدایت۔ وزارت خارجہ کو بین الاقوامی بہترین طریقہ کار اپنانے پر زور دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی کربلا میں روضہ حضرت حسین اور حضرت عباس پر حاضری۔ دونوں مقامات پر صدر نے فاتح خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ صدر نے حضرت امام حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ صدر کی امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ وزیر داخلہ کا این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ۔ محسن نقوی کو پیشگی آگاہی اور انتباہ کے لیے فعال جدید نظام کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے این ڈی ایم اے کی آفات سے نمٹنے کی حکمت عملی اور اداروں کے مابین رابطہ کاری کو سراہا۔ وزیر داخلہ کا این ڈی ایم اے میں قائم سینٹر آف ایکسیلنس کا بھی دورہ۔ پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے نظام کو مزید فعال اور متحرک کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر پر مشتمل کمیٹیاں کس قانون کے تحت قبضے دلواتی رہیں؟ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ کیا اگر عدالت بغیر آرڈر کے آپ کو کچھ کہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ سرکاری وکیل بتائیے کہ کیا زبانی احکامات ٹرائیبیونل نے جاری کیے؟ تقریباً 2.5 ماہ بعد آپ نے ٹرائیبیونلز کا نوٹیفیکیشن کیا، ابھی تک آپ کے ٹرائیبیونل سے کام شروع نہیں کیا۔ کیا یہ اختیارات سے تجاوز نہیں ہے؟ کیا قانون کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ پیرا کیسے قبضے دلوا رہا ہے؟ وفاقی آئینی عدالت نے کوئٹہ کے لوکل گورنمنٹ انتخابات پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی شامل۔ وکیل درخواست گزار کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کوئٹہ میں حلقہ بندیاں 2017 والی مردم شماری کی تحت ہوئی۔ اب 2023 کی مردم شماری نوٹیفائی ہو چکی ہے۔ انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے۔ عدالت نے حکم امتناع جاری کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری منصوبہ ہے۔ انسانی ترقی کے منصوبوں پر مسلسل توجہ ضروری ہے۔ تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ سندھ میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے دسمبر 2025 تک کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ترقیاتی تعاون کے حجم پر اطمینان کا اظہار، تیز عمل درآمد پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سیلاب متاثرین کے لیے رقوم کے اجرا میں تیزی کی ہدایت، کہا اے ڈی بی سندھ کا اہم ترین ترقیاتی شراکت دار ہے۔ ترقیاتی منصوبے سندھ کے سماجی اور معاشی مستقبل کا تعین کریں گے۔ ہر کمیونٹی میں تحفظ کے احساس کے بغیر پنجاب کی ترقی کا سفر نامکمل رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سکھ آف امریکہ کے 7 رکنی وفد کی ملاقات۔ وفد کی سربراہی بانی چیئرمین چندھوک نے کی۔ امریکن سکھ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی فلاحی پروجیکٹس کو سراہا۔ سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ بقائے باہمی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سکھ بھائیوں نے ہمیشہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا۔
گردوارہ کرتارپور دنیا کے لیے پاکستان کا امن کا ناقابل تردید پیغام ہے۔